أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیسا نہیں ہے، البر نیکی، بر نیکی، بر نیکی، بر جنگل. جس طرح جنگل بہت وسیع و عریض ہوتا ہے، اس میں چھوٹی بڑی جڑی بوٹیاں، درخت اور بہت زیادہ یعنی ورائٹی ہوتی ہے، اسی طرح نیکی کا تصور بھی اللہ تعالی ہمیں بہت وسیع و عریض بتا رہے ہیں. ان کے تولو تم پھیر لو، واو لام یا، وجوہکم واو جیم ہا چہرہ، وجوہ اس کی جمع، اپنے چہروں کو، قبل طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن
اور لیکن، البر نیکی، من جو، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، آخری دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور وہ دے، المال مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربہ قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ اور سفر کا بیٹا، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، ابن بیٹا، السبیل راستہ، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سین حمزہ لام سأل سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، وأقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ اور وہ ادا کرے زکوٰۃ، والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، وعدے کو، اذا جب، عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، با حمزہ سین باس تنگی، والضراء اور تکلیف میں، ضرر میں، وحین البأس وحین اور وقت، البأس جنگ کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، صدقہ کیا، صاد دال قاف، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، المتقون متقی پرہیزگار۔ ساری کی ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے اور سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقین ہیں۔ یہ آیت دراصل قبلے کے ضمن میں بھی نازل ہوئی، یعنی قبلے کے وقت، قبلے کی تبدیلی جب ہوئی تو پہلے چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف، بہت اہمیت کا حامل ہے، اس پر یہودی فخر بھی بہت کرتے تھے، نصارہ۔ دوسری طرف مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں، جس سے بعض دفعہ مسلمان بھی تھوڑے کنفیوز ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب تو دونوں طرفیں ہیں، اللہ ہی کی ہیں، رخ کر لینا بذات خود کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت ہے، اجتماعیت ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس کو مان لینا ہے، ایک اللہ کی قانون کو ماننے کا ایک طریقہ ہے اور منوانے کا۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان اعمال اور اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید فرمائی گئی۔ بچپن میں ہم نے یاد کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ اب سمجھ آ رہا ہے قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے، تفصیلاً پڑھنے سے، کہ وہ کیوں رٹوایا جاتا تھا بچپن میں۔ اس کا صرف رٹنا کافی نہیں ہے، اس کا عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔
ان عقائد اور اعمال کا اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، کہ اسے اپنی ذات، اپنی صفات میں یکتا ماننا، تمام تر عیوب سے پاک، منزہ، قرآن اور حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے تسلیم کرنا، مان لینا، آخرت کے روز جزا ہونے کے، حشر اور نشر، جنت، جہنم، دوزخ پر یقین رکھنا۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان، قرآن پر ایمان، فرشتوں کے وجود پر ایمان، تمام پیغمبروں پر یقین رکھنا۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل میں یہ آیت بر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف جھول آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خوب خرچ کرنا، اور اپنے رشتہ داروں پہ، جن پہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا بغض اور عناد اور دشمنی اور حسد اور کم اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی حالات کی وجہ سے، ہم چونکہ انہیں بچپن سے جانتے ہوتے ہیں، ہم ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اپنی عمل کی وجہ سے آج غریب ہیں، اور ہم اپنے عمل کی وجہ سے آج امیر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، انعام ہے۔ تنگ دستی میں بھی، فقر میں بھی، فاقے میں بھی، ضرر کے موقع پر بھی، اضطراری کیفیت پر بھی، نقصان ہو، بیماری ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، شدید ترین حالات میں بھی صبر کرنا، انشاءاللہ۔ تو یہ آیت بر ہے جس کا ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض ہمیں تصور دیا گیا ہے۔ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اگر اخلاق تو درست ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یا صرف خدمت کرتے ہیں اور اسی کو ہم بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم نے صبح سے شام، شام سے رات، رات سے پھر صبح، پیدائش سے وفات تک، سر سے پاؤں تک نیکی کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، سنت کے عین مطابق کرنا ہے، بہت دل سے کرنا ہے، اور کرتے رہنا ہے۔ ایک ہی نیکی کو ساری عمر نہیں گننا اور اس کو کافی نہیں سمجھنا۔ ایک کام کر لیا، ایک اچیومنٹ کر لی تو وہی دی اینڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد اور کامیابیوں پہ کامیابیاں کرتے چلے جائیں۔ وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا جنہوں نے 100 ایجادات کی اپنی اسی مختصر لائف میں، ایک ہی زندگی میں۔ انہیں ایک سے زیادہ زندگیاں تو نہیں ملی نا۔ ہم نے بھی نیکیوں کو تلاش کرنا ہے، ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، ہم نے بھی فاستبقوا الخیرات بننا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ خود ہی نیکیاں نہیں کرنی، اوروں کو بھی مرغوب کرنا ہے، توجہ دلانی ہے، ابھارنا ہے اس دوڑ میں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، تو ان کی نیکیاں بھی اس طرح سے ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم نے دعوت دینی ہے۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کلاسز لینا چاہتے ہیں، اس کی فیس کیا ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہی اس کا ہدیہ ہے کہ اور لوگوں کو بلائیں اور ان کلاسز میں، ان گروپس میں شامل کروائیں۔ آیت بر ہم نے آج سیکھی۔ آیت بر کو ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.